بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. یہ سورۃ القیامہ ہے. تقریباً اس سورت میں 40 آیتیں ہیں اور یہ بھی مکی سورتوں میں سے ہے، یعنی قبل الہجرہ نازل کی گئی ہے. کفار مکی زندگی میں کفار مکہ کے سامنے سب سے مشکل 2 چیزیں ہوتی تھیں. ایک تو قیامت کا آنا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانا، اٹھانا حساب کتاب کا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا تھا. اور نمبر 2 ہمارے جیسا کھانے پینے والا انسان رسول و پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے. یہی 2 اشکال ان کے ذہنوں میں بہت بڑا تھا اور اسی وجہ سے مکی زندگی میں ان دونوں باتوں پر بہت ہی زیادہ زور دیا گیا. مکی زندگی میں قرآن کی جو صورتیں، جو آیات و حصے نازل ہوئے ہیں، ان میں اکثر و بیشتر اسی قیامت کا تذکرہ، رسول کی بشریت اور رسالت کا زیادہ ذکر آیا ہوا ہے. رب العالمین نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ. اصل میں لا اقسم، لا نفی اور اقسم فعل مضارع واحد متکلم کا صیغہ، یعنی میں قسم کھاتا ہوں. اب فعل پر جب لا داخل ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ نفی. والا اسی طرح والا اقسم بالنفس اللوامہ. لیکن یہاں ایک چیز ہمیشہ کے لیے یاد رکھیے گا، اگر قسم پر لا داخل ہوتا ہے تو وہاں لا قسم کی نفی کے لیے نہیں ہوتا. لا ایک الگ جملہ ہوتا ہے اور اقسمو ایک الگ جملہ. سمجھے نا؟ 2 مرتبہ جہاں آیا ہے. لا یفعلو، لا یفعلان، لا یفعلون، وہ الگ ہوتا ہے. اور جو قاف پر قسم پر آئے لا اقسم بیوم القیامہ، تو ایسی صورت میں لا جو ہوتا ہے وہ مستقبل کے کسی چیز کا انکار ہوتا ہے. اور کس چیز کا؟ اس کا سیاق و سباق سے تعین کیا جائے گا. تو یہاں مثلا لا اقسم قسم آیا ہے
اور اقسموں پر کیا داخل ہے؟ لا. عام طور پر لا اقسم میں قسم نہیں کھاتا، لیکن نہیں، یہاں اقسموں کا تعلق لا سے نہیں ہے، بلکہ لا کا تعلق کسی اور چیز سے. لا نہیں، ایسا نہیں. اقسم بیوم، میں قسم کھاتا ہوں کہ قیامت ضرور آئے گی. آئی بات سمجھ؟ تو جہاں قسم پر، قسم کھانے پر کسی بھی الفاظ کے ساتھ ہو، وہاں جب لفظ اللہ آتا ہے تو وہاں قسم کا انکار نہیں ہوتا مقصد، بلکہ جس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے اس کے انکار کرنے والوں کے عقیدے اور نظریے کی، قول کی تردید ہوتی ہے. بات مکے کے لوگ کس کا انکار کرتے تھے؟ قیامت کا. قیامت کا، قیامت نہیں آئے گی. اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، اذا كنا عظاما نخرا انا لمبعوثون فی خلقا جدیدا. بہت ساری چیزیں. تو کفار مکہ انکار کرتے تھے قیامت نہیں آئے گی. سمجھ گئے نا؟ قیامت نہیں آئے گی. اللہ نے ان کی تردید نازل کہ لا نہیں. آئی بات سمجھے؟ اچھا اردو میں بھی ہوتا ہے، اردو اپنے ہماری زبان میں بھی ہے. کوئی بات کا آپ انکار کریں یا کچھ کہنا چاہتے ہیں، ہم کیا کہیں گے؟ نہیں نہیں، اللہ کی قسم ایسے ہے ویسے. بولتے ہیں نا، دیکھیں قسم کا ہے. نہیں، کیا مطلب؟ جو آپ سوچ رہے ہیں ویسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قسم ایسے ہوگا. آیا نا اردو میں؟ تو اس کا تعلق کسی چیز کا انکار ہوتا ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے. اقسموں سے پھر اس کا اثبات ہوتا ہے. لا نہیں، تمہاری سوچ غلط ہے. کیا مطلب ہے؟ تم جیسے سوچ رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد زندہ کہاں کیا جائے، کیسے کیا جائے گا، لا، یہ تمہاری سوچ درست نہیں ہے، تم غلط سوچ رہے ہو. ایسا مت سوچو. اقسم بیوم القیامہ، میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت آ کی رہے گی. ہوگی بات نا؟ قیامت کا اس بات. اور وہی چیز ولا اقسم بالنفس اللوامہ، وہی چیز یہاں بھی ہے. یہاں بھی دوبارہ قسم ہے اور لا بھی ہے. لا سے پھر انکار. نہیں، تم جو سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہے. اقسم بالنفس اللوامہ، بلکہ میں نفس اللوامہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت آ کر کے رہے گی. یہاں اللہ رب العالمین نے نفس لوامہ کی قسم کھائی. نفس لوامہ کی قسم کھائی. دو چیزوں کی قسم کھائی. ایک تو کیا ہے؟ قیامت کی. میں قسم کھاتا ہوں قیامت کی. قیامت کی شان تو بڑھ گئی کہ اس کے اس بات کے لیے اللہ تعالی نے قسم کھایا. ولا اقسم، ولا، اور میں نہیں، ایسا نہیں تم جو سوچ رہے ہو، جو فکر اور سوچ رکھے ہو. اقسم بالنفس اللوامہ، ہم نفس لوامہ کی قسم کھاتے ہیں. اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں، یعنی اپنے ان مومن بندوں کی قسم کھاتا ہوں جو نفس لوامہ والے ہیں. نفس لوامہ کیا چیز ہے؟ اس کو ذرا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. 3 قسم کے نفوس کا تذکرہ ہے قرآن میں. 3 قسم. نفس تو وہی ہے، اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ 3. ایک ہے نفس
امارہ، نفس امارہ. دوسرا نفس ہے نفس لوامہ. تیسرا نفس نفس مطمئنہ. یہ تین نفس ہیں اور تینوں کا تذکرہ رب العالمین نے قرآن میں کیا ہے. نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ. نفس امارہ اس کا تذکرہ سورہ یوسف 13ویں پارے کی پہلی آیت. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. لامارۃ بالسوء، لام تاکید کے ساتھ. وما ابرئ نفسی، یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے جب آخر میں عورتوں نے اعتراف کر لیا کہ نہیں یوسف بے قصور ہے، یوسف بے قصور ہے. اور عدید مصر کی بیوی نے کہا کہ لقد راودته عن نفسه، اس کا قصور نہیں، بدماشی میں نے اس کے ساتھ شروع کی. اللہ دیکھا آپ نے، انسان مجبور ہو جاتا ہے حق کے سامنے گھٹنا ٹیکنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. خود کہتی ہے وراودته عن نفسی، وہ معصوم ہے، ہم نے اس کے ساتھ، ہم نے اس کو برائی کے لیے بلایا، برائی کی دعوت دی. پورا قصہ بیان ہوتے ہوئے پھر کیا وما ابرئ نفسی. ابھی یوسف علیہ السلام کا قول ہے یا اس عورت کا، اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن بہرحال نفس امارہ کا وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بالکل بے قصور نہیں کہتا. کیوں کہ ہمارا نفس کبھی غلطی نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، سب سے زیادہ انسان کو برائی کا حکم دینے والا اس کا اپنا نفس ہوتا ہے. اسی لیے نفس کے تزکیے کی بڑی ضرورت ہے. ترمذی کی حدیث ہے، اللہ اکبر، اللہ رسول نے ارشاد فرمایا لا یزال الرجل یذهب بنفسه، آدمی اپنے نفس کو ڈھیل دیتا ہے. آدمی کا نفس آدمی کو اس کا نفس برائیوں میں کھینچتا، گناہوں میں کھینچتا چلا جاتا ہے. حتی یکتب عند اللہ فی الجبارین، یہاں تک اتنی برائیوں میں سرکشی میں پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالی حکم دیتے ہیں فرشتوں اس آدمی کا نام نمبری بدماش جو ہیں شیطانی کرنے والے، ان کے فہرست میں اس کا نام شامل کرو. پھر فیصیبہم ما اصابہم، اس کو بھی وہی سزا بھگتنی پڑے گی جو ان بڑے سرکشوں کو سزا بھگتنی پڑے. بدترین چیز ہے. اس لیے نفس کا تزکیہ، نفس کا پاک کرنا، نفس پر قابو پانا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. یہ نفس امارہ، ان النفس لامارۃ بالسوء. یقیناً انسان کا نفس بہت زیادہ برائیوں کا حکم دینے والا ہے. بلکہ سمجھو آج لوگ کہتے ہیں رمضان ہے، بھی شیطان جکڑ دیا تو پھر کیسے گناہ ہو جاتا ہے، یہی کہتے ہیں نا. شیطان جب جکڑ دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ بند کر دیتا ہے، پھر رمضان میں کیوں گناہ ہوتا ہے؟ تو اس کی غلطی یہی ہے نہ سمجھنے کی. برائی پر آمادہ کرنے والے تین بڑی چیزیں ہیں. ہمیشہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے انہی تینوں چیزوں میں تو کسی ایک کی وجہ سے. نمبر 1 انسان کا اپنا نفس امارہ. اور ہر ایک دیکھیں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف کو جب کنویں میں ڈال دیا نا، اتنا بڑا ظلم کیا. جب شام کو پلٹ کر کے آئے روتے ہوئے
وجاءوا اباهم عشاء يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب. والد صاحب ہم لوگ ریس لگانے کے لیے چلے گئے اور یوسف تو دوڑنے کے لائق تھا نہیں مسکین، اس لیے اس کو ہم لوگ اپنے کپڑے اور سامان کے دیکھنے کے لیے وہاں بیٹھا دیے تھے. ہم لوگ ریس لگانے کے لیے باہر دوڑ کے گئے، بھیڑیا آیا یوسف کو لے گیا. باپ نے کیا جواب دیا؟ قال بل سولت لكم انفسكم. وہی نفس کی جمع انفس، نفس امارہ. یہ سگے بھائی کو بھی بھائی کے ہلاک کرنے پر آمادہ کر دیا. تو ایک تو نفس ہے، شیطان کو تو اللہ نے جکڑ دیا لیکن نفس کو جکڑا نہیں، نفس تو کھلا ہوا. آئی بات سمجھ میں؟ شیطان کو جکڑ دیا ہے نا رمضان میں، نفس تو کھلا ہوا ہے. اب نفس کو قابو میں رکھنا آپ کا کام ہے. نفس، اللہ نے نفس کو آزاد چھوڑا ہے. نمبر 2 شیطان برائی کرنے والا. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء. اے لوگوں، شیطان ہمیشہ تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. شیطان کا کام ہے. نمبر 3 کبھی آپ کا دوست ہوتا ہے، آپ کا ساتھی ہوتا ہے، وہ بھی شیطان ہی ہے، شیطان کا کام کر رہا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی. ہمیں دونوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا ہے. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ. تو دونوں سے پناہ مانگتے ہیں نا بھائی. اللہ ابلیس کا جو چیلا شیطان ہے اس سے بھی بچانا، اور ہمارا بھائی انسان جو شیطان ہے وہ بھی کیا کرنا؟ اللہ اس سے بچانا. تو شیاطین جن کو تو اللہ نے جکڑ دیا ہے، لیکن شیاطین ان سے تو چھوٹا ہوا ہے آپ کا دوست نا. کیا کہنا ہے آپ کا؟ آپ ماشاءاللہ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، آپ کا دوست آیا، ہارن بجایا، ٹیلی فون کیا، ہم نیچے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، بس لے کے چلا گیا. اب دوستی نبھانے کے لیے رات بھر آپ کو گھماتا رہا. تو اللہ نے شیاطین جن کو تو جکڑ دیا ہے، لیکن شیاطین انس جو آپ کے ساتھ ہیں ان کو نہیں جکڑا ہے. پھر شیطان کو بھی اللہ نے عدو مبین کہا. انما اموالکم واولادکم ان من ازواجکم واولاد عدو لکم. تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے یہ بھی تمہارے دشمن ہیں. اللہ دیکھا آپ نے، یہ بھی تمہارے دشمن ہیں. کس معنی میں دشمن ہے بھائی؟ کس معنی میں دشمن ہے؟ بیوی تو بالکل سر پہ کھڑی ہے خدمت کرنے کے لیے. بچے تو ڈیڈی ممی کر کے کیا پوچھنا ہو تو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کی خدمت کر کے جنت ہی خرید لیں گے. سب کچھ تو ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو دشمن کیوں قرار دیا؟ ایمان والو، انما اموالکم واولادکم فتنہ ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. ہر بیوی تمہاری ہمدرد نہیں ہے. تمہاری بعض بیویاں تمہاری دشمن ہے. تمہاری سب اولاد بھی اولاد نہیں، بعض اولاد بھی دشمن ہے. اب دشمن کیوں ہے بھائی؟ دشمن کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے. اولاد کیسے ہماری دشمن ہو گئی؟ ہماری بیوی تو ہم سے ہمارے جان دینے کے لیے تیار ہے، وہ کیسے ہماری دشمن ہو گئی؟ کیا مطلب ہے؟ دشمن کسے کہتے؟ دشمن اس کو کہتے ہیں جو آپ کا نقصان پہنچائے. وہی ہوتا نا دشمن. دشمن وہی ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے. اب بیوی بچے آپ کو ایسے فندے میں لے کر کے ورگلا کر کے آپ کو دین سے، شریعت سے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے رو کر کے کوئی آپ سے برائی کا کام کروانے لگے، تو اتنا بڑا دشمن اور کون ہو سکتا ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے؟ یہ اس دشمن نے تو دنیا کی چیزوں میں نقصان پہنچایا
اور بیوی اور بچوں نے آپ کے آخرت اور دین کے معاملے میں نقصان پہنچا۔ اس معاملے کیا اس وجہ سے ان کو کیا کہا گیا ہے؟ دشمن۔ بیوی بچے بھی دشمن، کیوں؟ ان سے بھی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھتے نہیں آخر خضر علیہ السلام نے اس بچے کو بیچاروں کے کیوں قتل کر دیا؟ پکڑاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے، کیوں؟ اللہ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، خضر کیا غضب کیا آپ نے؟ معصوم پاک، ہاں معصوم بچے کو آپ نے قتل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ کیا تھی؟ کتنا بڑا دشمن وہ بیوی جو اپنے شوہر سے کو برائی کروانے سے برائی کروائے، وہ شوہر جو اپنی بیوی سے برائی کروائے، وہ اولاد جس کی محبت میں ماں باپ نافرمانی کریں اللہ کی، یہ کتنا بڑا دشمن ہے۔ اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، خضر معصوم بچے کو تم نے قتل کر دیا۔ موسیٰ خضر نے بعد میں تفصیل بیان کیا، تو کیا اصل میں کیا بتائیں، یہ لڑکا جو ہے اپنے ماں باپ کا بہت ہی چہیتا ہے، اور بچہ بڑا خوبصورت ہے، ماں باپ کے دل میں بڑی محبت ہے۔ فخشینا ان یرہقہما طغیانا وکفرا، اس کی محبت کہیں ماں باپ کے دل میں غالب آئی تو یہ تو بے دین ہوگا بھی، اپنے ماں باپ کو بھی بے دین بنا دے گا۔ اسی لیے ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو تاکہ ماں باپ کا دین محفوظ رہ جائے۔ دیکھا آپ نے دین کی کتنی اہمیت، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے بچے کو قتل کرا دیا خضر سے، جو آگے چل کر کے اپنے ماں باپ کے بے دینی کا سبب بنتا ہے۔ اتنا بڑا دشمن اور کون ہوگا؟ تو میرے بھائیو، برائیاں جو ہوتی ہیں تین کی وجہ سے، نفس امارہ، شیاطین انس اور شیاطین جن۔ اسی لیے آپ کو آپ کا دوست کہاں لے جا رہا ہے، آپ کا دوست آپ کو کس ماحول میں ڈھال رہا ہے، اس کو خوب اچھی طرح سے دیکھ لو۔ کتنی پیاری حدیث سنن ابی داؤد وغیرہ کی، اللہ کے ارشاد، المرء علی دین خلیلہ، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، سمجھے؟ فَلْيَنْظُرْ، اس لیے خوب جائزہ لے لو کہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو۔ عربی شاعر کہتا ہے، آپ کو کسی کے بارے میں پتہ لگانا ہو تو اس آدمی کے بارے میں نہ پوچھو کہ وہ کیسا ہے، آپ کیسے ہیں، نہیں، ایسا کرو اس آدمی کے اٹھنا بیٹھنا دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے ان کو پہلے دیکھ لو۔ سمجھیے نا؟ نہیں سمجھے؟ ان کو دیکھو۔ اسی لیے آج ہمارے ہاں ایک عقل مند ماں باپ اگر کہیں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیا خیال ہے، تو صرف لڑکے کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھا جائے کہ لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ، سوسائٹی کیا ہے۔ اور ہاں تو بالکل واضح ہوگا کہ سب سے زیادہ بگاڑ اولاد میں کہاں سے آ رہا ہے؟ غلط ساتھی کی وجہ سے۔ چلو، تو یہ ہے نفس امارہ جو انسان کو برائی کرنے پر آمادہ کرے، اللہ تعالیٰ جس کی قسم کھا رہے ہیں۔ ایک ہے نہیں، ہاں وما نفس امارہ بات ہو رہی تھی، دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، جس کا تذکرہ سورہ قیامہ میں ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتے ہیں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کس کو کہتے ہیں؟ نفس لوامہ کا معنی بعض لوگوں نے نفس مومنہ کیا ہے، نفس مومنہ۔ نفس لوامہ جمہور کہتے ہیں نفس لوامہ اس نفس کو کہا جاتا ہے
مومنہ، تقوی شعار نفس کہ انسان اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا نفس اس کو ملامت کرے، اس کا نفس اس کو ملامت کرے کہ تو نے رب کی نافرمانی کی، اتنا ملامت کرے کہ وہ انسان رو رو کر کے توبہ استغفار کر لے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں واللہ۔ صرف حضرت ماعز اسلمی قصہ یاد ماعز اسلمی قصہ یاد ہے، جانتے ہیں؟ سنا ہوگا۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا سردد ہو گیا، شیطان انسان کے ساتھ۔ کہیں کوئی عورت اکیلی تھی، اللہ رسول نے اس لیے جہاں اکیلی عورت ہو اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا، الا لا یخلون رجل بامرأۃ، کوئی انسان کسی اجنبیہ عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ رہے، نہ عورت کے لیے حلال ہے نہ مرد۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا شیطان دونوں کے بیچ میں تیسرا آ جاتا ہے اور وہ بہت ساری برائیاں کروا دیتا ہے۔ ابھی سوچئے انڈیا میں جو میرا خیال ہفتے ڈیڑھ ہفتے پہلے واقعہ ہوا، کالج میں پڑھنے والی لڑکی، پولیس نے جو بدماشی کی، اگر جنرل بوگی میں لے کے جاتا ہوتا تو کبھی حرکت نہ ہوتی۔ علاج، مریضہ کی خدمت، اس کی نگرانی، اس کی دیکھ بھال کے لیے ٹرین کے ایسے ڈبے میں لے گا جہاں کوئی نہ ہو۔ دیکھا، سننا آپ لوگ حادثہ کتنا بڑا ہوا۔ انسان جہاں مرد عورت تنہائی میں ہوں گے، اللہ سے فرماتا تیسرا شیطان وہاں پہنچ ہی جاتا ہے، اس کو بھی ورگلائے گا، اس کو بھی ورگلائے گا، یا ایک کو نہ آمادہ کر سکے دوسرے کو اتنا آمادہ کر دے گا کہ وہ شہنادی پر آمادہ ہو جائے گا، ایک سے کام۔ اسی لیے بہت ہی زیادہ بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے چلتے پھرتے کہیں وہ تنہائی میں تھی، اللہ اکبر، اس قسم کی حرکت کر گزرے، لیکن نفس لوامہ ہے، آپ ان کا نفس، اب پیشینی، نیند حرام، کھانا پینا حرام، سکون حرام، خود سے کیا کر ڈالا میں، مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے رب کی نافرمانی کر دی۔ یہ بھائی نفس لوامہ، بھگے ہوئے اپنے آقا کے غلام تھے، بیچارے غلام تھے اپنے آقا کے، آقا کا نام تھا حزال، کیا تھا؟ حزال اپنے آقا کے پاس آئے، کہا آقا بس کوئی راستہ نکالے کہ ہم توبہ کریں، اللہ ہماری توبہ، ہم سے شیطان یہ گناہ کروا رہا۔ دیکھا، کوئی سکون باقی ہی نہیں رہنے دیا اللہ نفس لوامہ۔ حزال نے کیا کہا؟ ارے اللہ رسول کے پاس جاؤ، یہی حزال سے غلطی ہو گئی، کہاں جاؤ؟ اللہ رسول کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، اللہ رسول پاک کر دیں گے۔ اب اللہ کے رسول کے پاس آئے، سامنے کرے، یا رسول اللہ طاہرنی، مجھ سے زنا ہو گیا، آپ پاک کریں۔ اللہ کے رسول نے دوسری طرف سے چہرہ، نہ کوئی گواہ ہے، نہ عورت شکایت کے لیے آئی ہے، نہ کوئی ساتھ میں ہے، نہ حدود اللہ کے رسول ٹال بھی کتنا رہے ہیں، نہ کسی نے پکڑا ہے، تنہائی میں ہوا ہے، اوپر اللہ اور دوسرے نمبر وہ عورت جانتی جس کے ساتھ یہ حرکت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ رسول طاہر نے، اللہ رسول نے دوسری طرف منہ پھیر لیا، کوئی توجہ ہی نہیں دی۔ کہتے ادھر سے آیا، یا رسول اللہ طاہر نہیں، آپ مجھ کو پاک کریں۔ اللہ رسول یہ بھی نہیں پوچھتے کہ کیا پاک کریں، دوسری طرف موڑ لیا، اللہ پھر پڑھ کے یا رسول اللہ طاہر نہیں، آپ مجھ کو پاک کریں، کوئی توجہ نہیں۔ سامنے سے آئے، پیچھے کی طرف آپ نے چہرہ پھیر لیا، پھر وہاں طاہر نہیں، آپ مجھ کو پاک کریں۔ کیا پاک کرنا ہے تمہیں؟ رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا بھاگو، شراب پی ہوگے کہیں تم۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ منہ سونگھ رہے ہیں، رسول شراب میں نہیں پیا ہوں،
منہ سونکھتے تھے صحابہ کرام، شراب کے پاس تو نہیں آ رہے، کوئی نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے نفس لوامہ۔ اللہ جس نسب، کتنا کامیاب نفس اور کتنا اونچا یہ مقام جس کو نفس لوامہ حاصل ہو جائے، اللہ قرآن اس کی قسم کھائے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں نفس کی قسم نہیں، نفس والے کی قسم، کہ کتنا اونچا مقام و مرتبہ اس انسان کو ہو گیا چونکہ اس کو نفس لوامہ حاصل ہے۔ کہتے ہیں آپ نے فرمایا لا اللہ کا قبض ہو، اچھا واپس جاؤ، شاید تم نے اس عورت کو پکڑ کے دبا لیا ہوگا، اللہ صلی اللہ آپ اس کو پاک کریں، لا اللہ کا قبل ہو، اللہ کے بندے جاؤ گھر میں بیٹھو، تم نے اس کو بوسہ دے لیا ہوگا، اللہ اتنی دیر تک آپ بات ٹالتے رہے کسی بھی صورت سے، کیوں؟ ابھی آپ کے اوپر آدمی اقرار کر رہا ہے لیکن گواہ بھی نہیں ہے اور مدعا علیہ بھی نہیں کہ ہاں ہمارے مدعی بھی نہیں، ہاں کوئی ہاں ہم نے دیکھا یا ٹال رہے تھے بات، لیکن نہیں۔ اللہ رسول فرمایا ارے تم سے کچھ معمولی سے حرکت ہو گئی ہوگی۔ اللہ رسول شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جو عمل کرتا ہے میں نے وہ کیا ہے، بھاگو یہاں سے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کرتا، اللہ اکبر، دیکھو اتنی دیر تک ٹالے لیکن وہ وزن کیا ہے، طہرنی، مجھ کو پاک کریں، انقطع، بڑی ضد کیا اور اللہ رسول سمجھے نہیں ٹلے گا تو پھر اللہ رسول لے جاؤ بھائی رجم کرو، رجم کرو، لے گئے میدان میں کھڑا کیا اور چاروں طرف سے صحابہ مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عورت ہوتی تو اس کو عورت کو گاڑ دیا گیا، تک اب مارنا شروع کیا۔ جب پتھر پڑے، اچھا اللہ رسول پہلے ہی ہمیں منع کر رہے تھے اللہ رسول کے پاس لے کر کے چلو، چلا رہے ہیں، پتھر لگ رہے ہم کو اللہ کے رسول کے پاس لے کر کے چلو دوبارہ، لیکن اب کیوں لے کے جائیں گے؟ پٹائی ہوتے وقت ہر مجرم بہانہ کرے گا۔ آخر کار موقع پڑا، بھگے ایک طرف، گرے نہیں بھگے، ادھر سے خالد بن ولید آ رہے تھے، دیکھیے کہ رجم کر رہے ہیں، مجرم بھاگنے میں کامیاب، وہ اونٹ سے کود پڑے۔ وہاں کبھی اونٹ مرا ہوا تھا تو اس کی یہ گھٹنے والی ٹانگیں جو ہے ٹانگ وہ ہڈی پڑی تھی، وہ جو اٹھائے اور کھینچ کر کے مارا، وہیں وہ گر گئے، اللہ اکبر، وہ گر گئے اور خون کی چھینٹیں بھی ان کے کپڑوں پر آئی۔ بہرحال اب نبی علیہ السلام کے پاس لائے گئے، آیا اور وہاں خالد بن ولید نے بھی کچھ جن کے یعنی لوگوں کی طرح طرح کم وقت، اب جب پتھر پڑے تب بھاگا، تب اس کو ہوش آیا، ہمارا ایسی بدترین موت مرا، میرے کپڑے کو گندا بھی کر دیں، جس اللہ اکبر۔ کچھ لوگ غیبت کہیں گے نا اس کو، اس قسم کی حرکتیں، اللہ کے رسول پر وحی آ گئی، یہ نفس لوامہ۔ اللہ سبحانہ خبردار، ماعز کو کوئی ملامت نہ کرے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس کو اتنی ندامت، سب سے بڑی توبہ کیا انسان کو اپنی غلطی کا، کتنے نادم ہو گئے، روتے روتے مر رہے ہیں بیچارے، اپنے آقا حزال کے پاس گئے، اس نے جواب دیا، اللہ کے رسول کے پاس آئے، اللہ رسول بھی ٹال رہے ہیں، لیکن نفس کہتا ہے یہ لوگ اگر مجھے چھوڑ دیں گے تو کون سا منہ لے کر کے رب کے پاس، میں نے اپنا فرمانی تو رب کی ہے، اللہ اکبر، اتنا پریشان۔ اللہ کے رسول فرمائے اللہ کی قسم خبردار، اس پر کوئی تبصرہ نہ کرے، تم لوگ کہہ رہے ہو غلط موت، اللہ کی قسم میں اس کو جنت کے نہروں میں غسل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ میرے بھائی یہ ہے نفس لوامہ، اللہ نے نفس لوامہ کی قسم ہے کہ انسان اپنے گناہ کا، اس کو نفس لوامہ وہ ہے کہ انسان سے کوئی گناہ ہو جائے تو کیا کرے، اسے اس کا نفس اسے ملامت کرے کہ تم نے کیا کر ڈالا، اپنے رب کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، کیا تو نے کیا، اتنا نفس ملامت کرتا ہے کہ توبہ استغفار آدمی جان دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے اور یاد رکھنا، نفس لوامہ کیا ہے،
نفس لوامہ یہ ہے کہ آپ سے اگر کوئی فرائض چھوٹ گئی، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں کوتاہی ہو گئی، تو پھر آپ کو احساس ہو، آپ کا نفس ملامت کرے، تو نے رب کا فریضہ چھوڑ دیا، رب کی فرما برداری کر دی، رب نے یہ چیز کرنے کا حکم دیا تو نے چھوڑ دیا، یہ نفس لوامہ ہے۔ اور اس کی مثال سورہ صاد کے اندر، اللہ اکبر، سورہ صاد میں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، جیسے روایت بیان کی جاتی ہے، ایک دن سارے اپنے گھوڑوں کو اکٹھا کیا، اور سب گھوڑوں کے جہاد کے گھوڑے ماشاءاللہ وہ یہ والے نہیں تھے کہ جس کا آگے نکل کر 5 کروڑ لے لے، ہاں سمجھ گئے نا، نہیں، گھوڑے کے تھے جہاد کے، اب بہترین کسی پالے ہوئے، ان کی پیٹھ ٹھوکنے میں، سہلانے میں، خدمت کرنے میں نماز اثر غائب ہو گئی۔ ہاں کسا معلوم ہے نا، کسی کا حق نہیں مارا، کوئی گناہ نہیں کیا، کوئی ظلم نہیں کیا، بس مسئلہ کیا ہوا، ان گھوڑوں کی وجہ سے میری نماز، ایک نماز لاکھوں گھوڑوں پر بھاری ہونی چاہیے۔ یہی ہوا تھا نا، کہتے ہیں لاؤ، اور سارے گھوڑوں کو انہوں نے ذبح کر دیا، صرف اس بنا پر انہوں نے ہم سے نماز چھڑوا دی۔ کہا جاتا ہے، بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اپنے کھجور کے باغات میں، زبردست کھجور کے باغات تھے، نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھے، بڑا مزہ آ رہا ہے، کہیں کچھ پرندے آئے، اللہ اکبر، چہچہانے لگے اور نماز میں خلل آیا، اللہ اکبر، ایسی دولت کس کام کی جس کی وجہ سے ہماری نماز میں خلل آ جائے۔ تو یہ بھی نفس لوامہ کیا ہے کہ نیکیاں کرنے میں اگر کوئی کوتاہی اور کمی ہو گئی، کوئی فرائض کی ادائیگی میں، تو آپ کا نفس ملامت کرے کہ آپ نے ایسے یہ عمل کیوں تو نے چھوڑا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وغیرہ کے استاد ہیں امام عبید اللہ القواریری رحمۃ اللہ، کیا نام ہے؟ عبید اللہ القواریری، امام بخاری وغیرہ کے استاد۔ یہ ایک دن وضو کیے، اذان عشاء ہو گئی تھی، نماز عشاء پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، جسے نیچے اترے کوئی مہمان آ گیا، دیکھا ابھی تو اذان ہوئی ہے، مہمان کو چلو کچھ آج کی اصطلاح میں چائے کافی، کچھ بسکٹ وغیرہ دے دے، پھر دونوں جائیں گے مل کے، لے کے آئے، کچھ ضیافت کرنے لگے، اس میں زیادہ ٹائم ہو گیا، مہمان سے کہا چلو نماز، مہمان نے کہا میں تو آپ کہیں پڑھ لوں گا، آپ جائیں۔ اب مہمان کو الوداع کرنے کے لیے بھگے اپنے مسجد میں آئے، تو امام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ارے بھگے اس والی مسجد میں، چلو ہو سکتا ہے وہاں پہنچتے وہ امام بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام دوسری مسجد میں گئے، پتا چلا کہ جتنی مسجدیں معلوم تھی ہماری جماعت، اللہ، نماز نہیں چھوٹی بلکہ کیا چھوٹ گئی، یہ احساس ہو، بھگے، جتنی مسجدوں میں گئے پتا چلا ساری مسجدوں میں نماز عشاء ختم ہو گئی۔ آپ بڑے پریشان، اللہ تعالیٰ یہی نفس ہم کو آپ کو عطا کر دے، نفس لوامہ۔ اب بڑے پریشان ہو، آج ہمارا بڑا خسارہ ہو گیا، با جماعت نماز پڑھے ہوتے تو کتنی نماز، چلو 25 کر لو، 27 کر لو، 2 اور بڑھا لو، جیسے بات روایتیں ہیں، لیکن مہمان آ گیا، اس کی ضیافت کرنے میں اب ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا، بہت غمگین، بہت پریشان۔ آخر میں ذہن بات آئی کہ ایسا کرو، چلو عشاء کی نماز 27 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ یہ نفس لوامہ ہے، وہ نفس لوامہ نہیں ہے جس سال کے 11 مہینے تک نماز ہی نہ پڑھاؤ، لیکن نفس کبھی یہ نہ ہے کہ بھئی مولا نے نماز پڑھا تو کیا مل گیا، اللہ اکبر، وہ نفس امارہ اس کا ہے، یہ نفس لوامہ ہے۔ 27 مرتبہ نماز پڑھی، صرف اس بنا پر کہ چلو ثواب مل جائے،
پھر کہتے ہیں آگے سو گیا خوش، چلو پورا تو کر لیا. تو کہتے ہیں رات کو جیسے سویا پتہ چلا بہت بڑی جماعت دروازے سے گزر رہی، بڑے نیک صالح اچھے لباس میں گھوڑے پر سوار چلے جا رہے ہیں. میں نے پوچھا کون ہے؟ کہا ہم لوگ جنت میں جا رہے ہیں. ارے بس میں بھی آ رہا ہوں گھوڑا لے کر کے. میں دوڑا گیا، اپنا گھوڑا تیار کیا. میں اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتا ہوں، بھگاتا ہوں، لیکن وہ جو اتنے تیزی سے جا رہا ہوں پہنچ ہی نہیں پاتا. بہت دور چلے گئے، پیچھا کیا لیکن ان سے مل ہی نہیں پاتا. تو اس میں سے ایک نے پلٹ کر کے پوچھا میاں کیوں ہمارا پیچھا کرو؟ آپ کا پیچھا نہیں، آپ لوگ جنت میں جا رہے ہیں، گھوڑا بھگا رہا ہوں کہ میں بھی شامل ہو جاؤں آپ کے ساتھ، لیکن اتنی دیر ہو گئے ہمارا گھوڑا وہاں تک پہنچتا ہی نہیں. کہا قیامت تک نہیں پہنچ سکو گے. کہا کیوں؟ کہا ہم لوگوں نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی ہے، تم نے بے جماعت پڑھی ہے. میرے بھائی یہ نفس لوامہ ہے. اور نفس لوامہ کی ایک شکل یہ بھی کہا جاتا ہے، وہ بھی احساس ہو کہ آپ نیکیاں تو کر رہے ہیں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ہاں فلاں چیز بھی بڑی نیکی ہے، اگر وہ کر لیں تو اتنا ثواب، وہ کر لیں تو اتنا ثواب. اللہ اکبر. تو یہ آپ کوئی برائی نہیں کیے اور کوئی فریضہ اور سنت بھی نہیں چھوڑے، لیکن آپ کا نفس ملامت کر اتنے ثواب کا کام تھا آخر ہم نے کیوں نہیں کر لیا. وہ آئی بس یہ نفس لوامہ ہے. صحیح بخاری کی روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے حدیث سنائی کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من شہد جنازۃ، جس نے نماز جنازہ میں شرکت کیا، فلہ قیرات، اس کو ایک قیرات کے برابر اجر و ثواب ملے گا. اور جو جنازے کی نماز پڑھنے کے بعد قبرستان میں گیا، مٹی میں شامل ہوا اور اس وقت تک قبر سے نہیں نکلا، قبرستان سے نہیں واپس لوٹا جب تک کہ قبر مکمل کر نہ دی جائے اور دعا ماں کے فارغ نہ ہو جائے. جس نے قبرستان تک جا کر کے نماز جنازہ بھی ادا کی اور قبر کے مکمل ہونے تک وہاں کھڑا رہا، دعا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات. اب عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث سنی، کم فرتنا من قراریت، اللہ اکبر، ہم تو نماز جنازہ پڑھ کے ہمیشہ واپس چلے جاتے تھے، ہم نے کتنے قراریت ضائع کر دیے. اس کی بات سے مرتے دم تک عبداللہ بن عباس نماز جنازہ پڑھ کر کے نہیں لوٹے، جنازہ بھی پڑھتے اور قبرستان جا کر کے مٹی میں بھی شامل ہوتے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نفس لوامہ. بات ہو گئی نا. ایحسب الانسان، ارے نفس مطمئنہ، تیسرا نفس مطمئنہ، اس کا تذکرہ 30ویں پارے میں ہے. نفس مطمئنہ ماشاء اللہ. نفس لوامہ سمجھ لیے، نفس لوامہ کون ہے؟ جو کوتاہیوں پر اور خطاؤں گناہوں پر آپ کو ملامت کرے. نفس مطمئنہ اس کے آگے، اس سے ایک درجہ اور بڑھ گیا. وہ کیا ہے؟ ماشاء اللہ، گناہوں سے برابر بچتا ہے اور ہر نیکی پر اس کا دل خوش مطمئن شوق و جذبہ ہوتا ہے، برابر وہ کرتا رہتا ہے. یعنی سب سے اعلیٰ درجے کا نفس کیا ہے؟ نفس مطمئنہ. اور اس کا تذکرہ 30ویں پارے سورہ فجر کے اندر ہے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنت. اللہ ہم سب کو نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ سے نوازے. ایحسب الانسان، کچھ باقی رہ گیا؟ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، کیا انسان یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو نہیں اکٹھا، مطلب قیامت کے دن، قیامت کے دن یعنی قیامت کے دن اور مرنے کے بعد دوبارہ حشر کے لیے اٹھنا ہی ان کفار مکہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا.
اذا متنا وکنا ترابا وعظاما، یہ ہڈیاں بوسیدہ سڑ جائیں گی تو اللہ کیسے زندہ کرے گا؟ کہیں جگہ تو آیا ذالک رجع بعید، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسی بیان فرما رہا آیا سب الانسان، کیا انسان نہیں سوچتا، اس کو یہ سمجھ رہا ہے اللہ نجمع عظاما، کہ ہم اس کی ہڈیاں نہیں جمع کر سکیں گے؟ بلا، کیوں نہیں، انسان کی اپنی سوچ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی مرتبہ کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، نہیں سمجھے؟ یہ کیمرہ جس نے پہلے بنایا کمال تو وہ ہے، اس کا بنانا مشکل تھا، اور جب سب لوگوں نے بنا لیا تو میڈ ان چائنا بچوں کو کھلونا بھی بن جاتا ہے، نہیں سمجھے؟ اب تو سبھی بنا لیتے، انجینئر کی بھی ضرورت نہیں ہے، یہی کیمرہ بطور کھلونے کے بھی مل جا رہا ہے۔ کمال تو ہے جس نے پہلی مرتبہ، اسے رب العالمین نے فرمایا ان بیوقوفوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جب پہلے کچھ بھی نہیں تھا تب میں نے اس طرح سے پیدا کیا، تو دوبارہ اس کو دوبارہ پیدا کرنا، پہلے پیدا کرنا تو مشکل تھا، اور دوبارہ اٹھانا تو اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ اللہ اکبر۔ بلا، کیوں نہیں، قادرین علی ان نسوی بنانا، بلکہ اللہ تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہارا بنانا بھی پورا ہی پورا، وہ انگلش والا بنانا نہیں، تھوڑا مشکل ہو جائے اس بنانے کو تیار کرنا کیا مشکل ہے، سمجھ گئے نہیں؟ بنانا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ ابھی سن رہے تھے نا، آج مسجد میں کیا تراویح ہو رہی تھی بھائی؟ پوری صورت انفال میں بات رہی تھی ان کا جنگ بدر کا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ہم نے فرشتوں کو کہا ان کافروں کو گردنوں پر مارنا، ہر جوڑ دیکھ دیکھ کر کے توڑنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ جب مسلمانوں کی مدد کرتا ہے فرشتوں کو بھیج رہا ہے، فرشتوں کو کہتا ہے اب مارنا بھی تو یہاں آیا، اس کو توڑ دینا کم وقتوں کی، اور جتنے جوڑ ہیں سب نکمے بناؤ، جوڑ دیکھ دیکھ کر مارنا۔ بنان جوڑ کہتے ہیں، اور یہ انگلیاں جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ جوڑ، بنان۔ اور خاص طور سے اللہ اکبر، یہاں بڑی اس کی تفسیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو دوبارہ بنانا تو جانے دو، ہم اٹھائیں گے تو تمہارے یہ انگلیوں کے پور بھی جو ایسے آج ہیں ایسے ہی اس وقت بھی اٹھائیں گے، جبکہ واللہ اللہ کا نظام ذرا دیکھو، آج بھی سب سے بڑا مجرم کو پکڑنے کے لیے شناخت کے لیے کیا ہے؟ فنگر۔ کیا ابھی اس کا شروع کیا ہے، وہ بھی کینسل ہو جائے، باقی یہی رہے گا، دیکھنا، دیکھا اللہ۔ اس کے لیے آگے جائیں، پیچھے آئیں، ذرا لیفٹ آئیں، 15 منٹ تو نکل جاتا ہے سیٹنگ میں، اور اس کا سوچو بابا آدم کے زمانے سے لے کر کے آج اور قیامت تک ہر کسی انسان کا یہ انگلیوں کا پور نہیں ملتا۔ پہلے تو صرف انگوٹھا چھاپ، انگوٹھا ہوتا تھا، صرف انگوٹھے کا نشان لیا جاتا تھا، اسی لیے جو ان پڑھ رہے تھے اس کو انگوٹھا چھاپ کہتے تھے لوگ، سمجھ گئے نا؟ اور اب یہ پتا چلا سائنس سے تحقیق کی، نہیں، ساری انگلیوں کا۔ اللہ اکبر۔ کائنات میں صرف ایک چیز اگر انسان غور کرے، کتنے انسان عرب عجب چلے گئے کتنے ہیں، لیکن کسی ایک کی انگلی کا نشان دوسرے سے ملتا نہیں۔ اور یہ بھی نہیں کہ اللہ نے ریکارڈ رکھا ہے، آپ کا بچہ پیدا کرنے کے پہلے دیکھ لے کہ آج تک انگلیوں کا نشان کیا کہتے ٹکراؤ تو نہیں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، تم کو دوبارہ زندہ کرنے پر، اٹھائے جانے پر اب تعجب ہو رہا ہے، ہم تو اس قدر تمہیں کامل اور مکمل اٹھائیں گے کہ تمہاری انگلیوں کا پور بھی جیسے نشانات ہیں
یہی نشانات اس وقت بھی ہوں گے، ان میں بھی ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا. اللہ اکبر. آگے یہ سب تو ہو گیا نا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کا مزاج یہ ہے. اتنا سب سننے کے بعد، اتنا سب سن لینے کے بعد کیا چاہیے تھا؟ اتنی حقائق، اتنی تبلیغ، اتنی باتیں اللہ رسول نے بتائی. سننے والوں کا کام کیا تھا؟ کم سے کم اب تو سدھر گئے ہوتے نا، تسلیم کر لیتے، ایمان لا لیتے. لیکن نہیں، اللہ فرماتے بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ یہ بے ایمان تو بھی یہ سوچتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمیں اور برائیاں کرنا ہے. لیفجر، فسق اور فجور کرے، امامہ ابھی اگلی زندگی میں. امام کے معنی آگے، خلف کے معنی پیچھے. اللہ لیفجر امامہ. نہیں سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ اور کرنے کا ابھی سے ارادہ ہے. ارے رمضان تک کی بات ہے، رمضان کے بعد پھر نماز چھوڑنا ہے. یہ کس چیز کمزوری ہے؟ عقیدے کی، خوف الہی کی، فکر آخرت کی. اللہ تعالیٰ بے ایمان لوگوں کی خوبی بتا رہا ہے. بل یرید الانسان لیفجر، ارے ابھی سدھرتا نہیں، بلکہ یہ بے ایمان ابھی یہ ارادہ رکھتا ہے کہ آئندہ ابھی اور برائیاں کرنا ہے. ہمارا معاملہ یہ تو پتہ نہیں کیسے رکھ لیے. آدمی داڑھی رکھ لے. ہمیں اچھی طرح سے یاد ہے کہ ایک صاحب تھے، انتقال کر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہی سب سے پہلے جو ہمارے درس کا اعلان کرتے، مسجد میں کھڑے ہو کر خوب بغیر لاؤڈ اسپیکر کی آواز باہر تک جاتی تھی ان کی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اور تھے بھی داتا دربار کے مجاور، بڑے زبردست. اور جب وہ پتا چلا لاہور میں اعلان ہوا کہ شارجہ میں الیکٹریسٹی کے اندر لوگوں کی ضرورت ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنی سی وی تیار کی تو پارسل نہیں بھیجا، پہلے لے جا کر کے داتا دربار کے سیڑھی پر رگڑا. اب شارجہ میں کون طاقت ہے جو واپس لوٹا سکے؟ اور پھر تھوڑی سے کہتے ہیں مٹی اس کے اندر ڈال دی تھی. سمجھ گئے نا؟ بہرحال اللہ ان کی قبر کو نور میں بیچارے آئے، اللہ نے ٹھیک ٹھاک کر دیا، موحد بن گئے، متبع سنت بن گئے. سارے بچے بھی آج موجود ہیں. ایک بیٹا 15 سال ہم سے بھگا تھا، اس کی ماں بڑی کڑک تھی. دیکھو وہ ایک مولوی ہے، وہ ہاں تمہارے باپ کو بھی وہاں بھی بنایا. بھائیو تم جا رہے ہو، اس سے دور رہنا. وہ آیا تو بہرحال دور دور رہتا تھا، کبھی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. ایک دن ماشاء اللہ حیرت کی بات ہے، ہم مسجد میں درس دے رہے ہیں عشاء کے بعد، وہ شخص وہی ایئر بیگ لٹکائے ہوئے سیدھے قاضی مسجد حمزہ بن عبد المطلب میں پہنچا. میں نے کہا یہ کیسے چلا آ رہا ہے؟ سیدھے پاکستان سے آیا، دبئی اترا، اترنے کے بعد سیدھے مسجد، اس کو معلوم ہے کہ آج درس ہوتا ہے، پہنچا وہاں اور کہا کہ شیخ صاحب میں وہاں بھی ہو گیا ہوا اور آپ کو پاکستان سے خوشخبری سنانے کے لیے میں آیا ہوں آپ کے پاس. لاہور سے آیا بتانے کے لیے کہ واقعی اب ہمارے سمجھ میں آنا ہمارے ماں باپ، ہمارے باپ، ہمارے بھائیوں نے کیوں دعوت قبول کی تھی، کیوں توحید پر. میرے بھائیوں انسان بہت کچھ سوچتا ہے. تو وہ بیچارے ماشاءاللہ تھوڑے سے حج میں جانے لگے، مشورہ کیا، خطبہ سنا، حج میں چلے گئے. تو پاکستان سے بیوی بہت، ٹیلی فون تو زمانے میں تھا نہیں، ٹیلی فون کرنا ہے تو اتصالات جا کر کے بک کراؤ، آدھے گھنٹے انتظار کرو، پھر کہیں ملا کے ملے گا، کوئی ہی نہیں. آپ وہاں سے لیٹر آیا، تم ابھی حج کے لیے جا رہے ہو، ابھی میرا باپ حج نہیں کیا، ابھی سے تم حج کر کے آؤ گے، بعد میں داڑھی رکھو گے تو دنیا کے مزے کہاں چلے جائیں گے. ابھی ہمارا باپ نے داڑھی رکھا، نہ حج کیا. یہ ساری چیزیں بڑھاپے میں کی جاتی تاکہ ساری جوانی کی بہاریں انسان. اللہ اکبر. ہمارے ہاں تو یہ معاملہ ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ کیسا عقیدہ تمہارا ہے؟ اتنی باتیں سنتے ہو،
پھر بھی اللہ فرماتے بل یرید، اتنا سب سننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ابھی ارادہ رکھتا ہے کہ ابھی تو آئندہ ہم کو یہ برائیاں کرنا ہے. کتنی میں سمجھتا ہوں اگر دیکھا جائے تو نہیں کہہ سکتا کہ بھائی کافروں کے بارے معلوم پڑتا ہے آج بھی ایسے ایک ڈھونڈتے ہیں تو ہزار ملنے والی بات. یا کم سے کم اللہ میں نے رمضان کی مثال جو تھی پکا ارادہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں بہرحال ابھی تو نماز نہیں شروع کرنا ہے، رمضان میں پڑھ لیا، اب پابندی کے بارے میں سوچیں گے کبھی. دیکھو بل یرید الانسان، روزانہ 5 مرتبہ 5 فرض نماز چھوڑ رہا ہے. نہ ڈر ہے، نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ اللہ کے عذاب کا، نہ عقاب کا. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان کیا سوچتا ہے؟ ارادہ رکھتا ہے ابھی تو ہمیں برائیاں اور کرنی ہے. یہ کون کرے گا؟ جس کو نفس امارہ ہو. نفس لوامہ کی بات چل رہی تھی نا، نفس لوامہ. لیکن جس کو نفس لوامہ ہے وہ تو ایک دن جماعت چھوٹ گئی تو بیچارہ 27 مرتبہ عشاء کی نماز پڑھا. نفس لوامہ. اور اگر نفس امارہ ہے، نفس لوامہ سے خالی ہے، تو نہ سب کچھ پا جانے کے بعد بھی ابھی تو ارادہ اور ہے. اللہ اکبر. یسأل ایان یوم القیامہ، لوگوں سے پوچھتا ہے ہاں قیامت کس تاریخ کو آ رہی ہے؟ 15 اگست 14 اگست 2 ہی نہیں نا ہمارے یہاں. کب آ رہی ہے؟ کس سن میں آئے گی؟ کون؟ یسأل ایان یوم القیامہ. ارے قیامت کب آئے گی؟ ابھی. اور آپ کے فرمان کے مطابق آدم کے زمانے سے قیامت کی دھمکیاں دے رہے ہیں اور قیامت سے قوم کو ڈرا ڈرا کر کے اپنا ممبر بناتے ہو. باقی قیامت کس اسپیڈ سے چلی ہے کہ آج تک نہیں پہنچی. تنزیہ. یسأل ایان یوم القیامہ. اللہ فرماتے ہیں بتا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت دیکھنے کا بڑا شوق ہے. قیامت کب آئے پوچھ رہے ہو؟ قیامت کا کیا کوئی معمولی کوئی پکنک ہے، کوئی میچ ہے، کوئی کھیل کود کا تو معاشرہ؟ معلوم ہے قیامت کیا ہے؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، قیامت جب آئے گی تو تمہاری آنکھیں چوندھیا جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. کیا مطلب؟ زور سے لائٹ کسی کی آنکھ میں مار دیا جائے پھر کیا خیال ہے؟ ایک قدم چلنے کے لائق. یہ ہے برق البصر. آنکھیں تمہاری ناکام ہو جائیں گی، ایسی ہولناکی ہوگی جہاں کھڑے ہو کھڑے ہی رہ جاؤ گے. کیا ہو رہا ہے؟ اتنی مشکل چیز کو کوئی اچھی چیز مانگتے، اتنی مشکل چیز کو کیوں تم مانگ رہے ہو؟ ایان یوم الدین، ایان یسألون ایان یوم القیامہ، ایان یوم الدین. ارے کوئی اچھی چیز بیوقوفوں مانگتے تم، یہ تو نہایت خطرناک ہے، اس سے تو پناہ مانگنا چاہیے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، یہ تمہارا سورج جو ہے بے نور ہو جائے گا. خسف ہوتا ہے نا، صرف تم کو وہی ایک گول سے نظر آئے گا، اس میں کوئی روشنی نہیں ہوگی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند دونوں ملا ختم. نہ سورج اپنا کام کرے گا اور نہ چاند اپنا کام، ختم ہو گئے. پھر پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ کیا تم نے تیار کر رکھا ہے؟ واقعی نا رسول نے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ مت الساعہ، قیامت. یا رسول اللہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا پوچھا؟ قیامت کا بڑا انتظار. ما عادت طرح، کون سی تیاری تم نے کر رکھی قیامت کے لیے؟ اللہ کے رسول بہت زیادہ تیاری تو نہیں، لیکن بس آپ اور اللہ کی محبت تیار کر کے رکھا ہوں. اللہ اکبر. ہے تیاری ہے، عبادت تو نہیں بہت، لیکن ایک چیز پر امید لگا کے بیٹھے ہیں. کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور آپ سے کرتا ہوں، یہی محبت جمع کر کے رکھا ہوں. آپ نے کیا بیان فرمایا؟ پھر انشاءاللہ سما ملا ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت کرتے ہو تو انت مع من احببت، جن سے تم نے محبت کیا پھر انہیں کے ساتھ رہو گے بھی. اللہ اتنا سننا تھا. انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے سن لیا کہ جس سے محبت کرو گے انہیں کے ساتھ جنت میں. ہاں اب سوچ لو
سوچ لو کس سے محبت ہے. ایک صاحب نکلے انڈیا سے, شیخ صاحب میں عمرہ کرنے, ماشاءاللہ بھائی. تو بہت سارے لوگ ارے نہیں ان سال عمرہ ہمارا جو تھا ماشاءاللہ وہ کوئی کھلاڑی عورت ہے انڈیا میں, ٹیبل والی کیا کہتے ہیں, فخر کر رہا ہے کہ اللہ کا فضل و کرم میں حرم میں اس کے ساتھ مجھے عمرہ کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. واللہ 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 یہ ذرا سوچو ہماری محبت کس سے. یاد ہوگا آج سے تقریباً 20-25 سال قبل بنگلہ دیش میں کوئی فلم اسٹار مر گیا تو اس کی محبت میں کتنوں کم وقتوں نے جان دی تھی. ارے وہ نہیں تو ہماری دنیا کہاں ہے. اللہ جائے کس سے محبت کرو. یہاں ذرا اس کو ٹٹولو, کس کرکٹ کھلاڑی سے, کس فلم اسٹار سے, کس ہیروئن سے, کس سے ہماری محبت ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اللہ کی قسم جس دن میں نے یہ حدیث سنی اس دن سے پورے کائنات میں سب سے زیادہ محبت میں 3 سے کرتا ہوں, رسول اللہ سے, ابو بکر, عمر سے, تاکہ جنت میں انہی تینوں کے ساتھ ہم کو بھی جگہ مل جائے. انس بن مالک کہتے ہیں. پھر دوسری روایت, اب خطبہ دے رہے تھے, ایک آدمی آیا اور جنگلوں سے پتا نہیں اونٹ وغیرہ چلا رہا ہے بڑے زوردار انداز میں, دور سے کچھ آواز نکال رہا ہے لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یا محمد خوب زور سے پکار وسلم. آپ نے ہاں, آپ نے ویسے خوب زور سے جواب دیا ہاں میں ہوں, کیا کہتا ہے. آگے بڑھا, کہا یہ لوگ بڑی فرصت میں رہتے ہیں, ہر وقت آپ کے پاس بیٹھے رہتے ہیں. وہ جتنی اگر جتنی بات کرتے رہتی یہ سارے لوگ وہی رہتے ہیں, اور مجھے تو فرصت نہیں ہے. اونٹ ہے, جانور ہے, مویشی جنگل میں, لیکن محبت میں آپ سے کرتا ہوں. جب بہت ستاتی ہے محبت تو آپ کے دیدار کے لیے آ جاتا ہوں, لیکن روزانہ تو نہیں آ سکتا. میں جانور ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں, لیکن محبت آپ ہی کی ہے, آپ کی, آپ کے ساتھیوں کی بڑی, لیکن مجبور ہی نہیں آ سکتا. آنے فرمایا اگر واقعی تم سچی محبت کرتے ہو تو سن لو, المرء مع من احب, آدمی کو اللہ قیامت کے دن انہی لوگوں کے ساتھ رکھے گا بندہ جس سے محبت کرتا ہے. صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ جس دن آئے تھے اس کے بعد سب سے بڑی خوشی ہم مسلمانوں کو اس دن ہوئی جس دن اللہ رسول نے یہ اس آدمی کو جواب دیا کہ آدمی المرء مع من احب, آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کی انہی کے ساتھ اللہ اس کو رکھے گا. اللہ تعالیٰ نیک لوگوں, اسی لیے اللہ رسول کیا دعا سکھاتے, اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک. اللہ اگر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ سارے صحابہ کرام کی حدیثیں بیان کرتے, واللہ اللہ تعالیٰ کسی کو قبولیت عطا کرتا ہے تو ایسے ہی آج ریڈیو سنو, ٹی وی سنو, حدیث رواہ الترمذی وصححہ الالبانی, اخرجہ بدائع وصححہ الالبانی, اور بعد وصححہ الامام الالبانی. اللہ اکبر, مقبولیت. لیکن جہاں ابو بکر صدیق کا تذکرہ آ جاتا تھا زاروں قطار رونے لگتے تھے البانی صاحب. اور ماچلا تھی بھی داڑھی یہاں تک بالکل یورپین تو تھے ہی, گورے سفید, اللہ اکبر, بس زاروں قطار رونے لگتے تھے. کہتے پتہ نہیں اس کائنات میں اللہ اس کے رسول کے بعد سب سے زیادہ محبت مجھے ابو بکر سے ہے. محبت ابو بکر جو ہے ان کا نام آتا ہے یا ان کی حدیث بیان کرتے تو بھی رونا آ جاتا ہے. یہ تو بھی البانی صاحب کہتے تھے. تو نیک لوگوں سے محبت بات چلی تھی. یقول الانسان یومئذ این المفر, یہ ساری چیزیں ختم. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. اس دن انسان کہے گا کہاں بھگ کر کے چلے, مفر, مفر فرار ہونا, اس میں ظرف کیا ہے مفر, جہاں آپ جا کر کے پناہ لیں گے وہاں این المفر, لیکن وہاں پر آنا دیجیے گا. سمجھ رہے ہیں نا,
اب وہاں کوئی پناہ نہ لے، پناہ دنیا میں اور کہیں لے، وہاں پناہ لینے میں مشکلات آ رہی ہیں۔ این المفر، کہاں بھگ کر کے جائے؟ کہا جائے گا کیا؟ اللہ کلا، بدبخت، بس ختم۔ قیامت مانگ رہا تھا نا، پوچھتا تھا قیامت کب آئے گی؟ ہے قیامت تیرے سامنے، کلا، ہرگز نہیں۔ کسی سے یہ نہ پوچھ کہ کہاں بھگ کر کے جائے۔ آج کوئی پناہ کی جگہ کائنات میں نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، آج تو تجھے کہاں حاضر ہونا؟ تیرے رب کے پاس ہی اب تجھے قرار ملے گا۔ جہاں کھڑا ہے یہاں کھڑا رہنا بھی تجھے نصیب نہیں، چھپنے اور فرار ہونے کی جگہ تو بھول جا۔ الی، وذر کے معنی پناہ کی جگہ، الی ربک یومئذ المستقر یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اور وہ کس لیے آئی ہے قیامت؟ يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن انسان کو بتا دیا جائے گا، نبا کے معنی خبر، انسان کو باخبر کر دیا جائے گا، اسے بتا دیا جائے گا، ما قدم بما قدم وأخر، جو اس نے، ذرا غور سے سنیا، جو ما قدم، جو اپنی زندگی میں مرنے سے پہلے کیا ہے اس کی خبر دے جائے، وما تأخر، اور جو پیچھے چھوڑ کے آیا ہے، تاخری تاخیر، سمجھ گئے نا؟ وما تاخر، جو پہلے مرنے کے پہلے کیا ہے اس کی بھی اطلاع دے دی جائے گی، اس کو بتا، تو نے اتنا پہلے کیا تھا۔ وما تاخر، اور مرنے کے بعد کیا کیا ہے یا اس کے نام پر کیا ہوتا رہا، اللہ فرماتے ہیں اس کی بھی خبر تجھے دے دی جائے گی۔ اب انسان جب چھوڑ کے جاتا ہے، جو بھیجتا ہے اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نیکی دوسری برائی، یہی ہے نا انسان۔ پیچھے کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، ہر انسان نیکیاں بھی کیا برائیاں بھی کیا، ایسے ہی جو پیچھے چھوڑ کر کے گیا ہے وہ بھی دو طرح کی ہیں، سمجھ گئے نا؟ ایک تو یہ کہ انسان کوئی اچھا کام چھوڑ کے گیا ہے، صدقے جاریہ چھوڑ کے گیا ہے، سمجھ گئے نا؟ مساجد بنا کے گیا ہے، مدارس بنا کے گیا ہے، کنویں کھودا کر کے گیا ہے، بہت ساری چیز، یہ بہت سارے اعمال جو وہ کار خیر کے وہ دنیا میں اس کے جانے کے بعد بھی ہیں، اس کے اچھے بدلے ملتے رہیں گے۔ اور اگر کوئی انسان برائیوں کا اڈا چھوڑ کے گیا ہے، برائی ایجاد کر کے گیا ہے، تو اس کی برائیاں بھی نوٹ کی جا رہی ہیں، اتنا گناہ تو پہلے تو نے کیا اور اتنا گناہ تیرے بعد بھی تیرے نام میں، کیوں؟ اس گناہ کی ابتدا تو نے کی تھی۔ من سن سنتا حسنتا فلہ اجرھا واجر من عمل بھا، جس نے کوئی اچھی چیز شروع کی، جتنا ثواب اس کا ثواب اس کو ملے گا، اور اس کے بعد قیامت تک جتنے لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے تو جتنا عمل کرنے کا ثواب اس کو ہے، اتنا ہی جتنے لوگ بھی کریں گے اتنا ہی ثواب اس کے، ہر ایک کے کرنے پر اتنا ہی اس کے نام اعمال میں ثواب لکھ دیا جائے گا۔ اسی طرح برائی کیا ہے تب، مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی قربانی کر کے گئے نا، اللہ نے بچا لیا، ہمت تو کی نا، قربانی کی سنت کہاں سے چلی؟ قیامت تک جتنی بھی قربانیاں ہوں گی، جتنا قربانی کرنے والے کا ثواب اتنا ہی ثواب کس کے یہاں؟ نہ ابراہیم صاحب۔ قابیل بدبخت اپنے بھائی کو قتل کر کے گیا، قرآن پاک سورہ مائدہ پڑھ لو۔ اب قیامت تک جتنے ناحق خون ہوں گے، جتنا گناہ قاتل کو ہوگا اتنا ہی گناہ اللہ کس کے نام اعمال میں لکھا؟ قابیل کے نام اعمال میں لکھا۔ پھر ایک بڑے صاحب ہوں،
بدعت ایجاد کر کے چلے گئے، وہ تو شاید کبھی نہ کیا ہوگا، نذرانہ وصولتا رہا. اب قیامت تک وہ بدعت ایجاد پر عمل ہو رہا ہے، تو بدعت پر عمل کرنے والا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. من سن سنتا سیئۃ، جس نے کوئی غلط طریقہ دنیا میں ایجاد کیا، قیامت تک جتنے لوگ اس غلط طریقے کو اپنائیں گے، جتنا گناہ یہ ایجاد کرنے والے کو جس نے ابتدا کیا تھا جتنا اس کے عمل کا تھا، اب قیامت تک جتنے لوگ اس بدعت و ضلالت اور برائی پر عمل کریں گے اتنا ہی گناہ ابتدا کرنے والے کے نام اعمال میں بھی لکھا جائے گا. اسی لیے دعا کرو اللہ. ابراہیم خلیل اللہ کیا دعا مانگتے تھے؟ نیک لوگوں کی دعا کیا ہے؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین، آگے وجعلنا للمتقین اماما. اللہ ہر اچھے کام میں کی پیشوائی عطا کرنا، ہمیں ہر برے کام کی پیشوائی سے اللہ تعالیٰ بچائے. آگے بات سمجھ میں؟ ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر بل الانسان ولا نفسه بصیرہ. اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ انسان کو خبر دی جائے گی. ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، ٹھیک ہے نا؟ اللہ فرماتے بل، خبر دینا تو حجت قائم کے لیے ہے، بل الانسان ولا نفسه بصیرہ، بلکہ قیامت کے دن انسان خود اپنے تئیں معلوم کر لے گا کہ کیا کیا گناہ پہلے کا ہے اور کیا کیا گناہ بعد کا ہے. نہیں معلوم ہوگا. اقرأ کتابک، بھائی کیا انتظار کر؟ اقرأ کتاب کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامت کتابا یلقاہ منشورا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک، ہر آدمی کے اچھے برے کا اعمال کے اس کے گلے کے اندر ٹانگا ہوا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نکال کر رکھ دے گا. اقرأ کتابک، یہ اپنا نام ہے اعمال خود پڑھ لے، تو نے کتنی برائیاں کی ہیں اور جنت کا مستحق ہے جہنم کا. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے تو کہ جنت میں جانے کے مستحق ہے یا جہنم کا. بل الانسان والا نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرا، گرچہ زبان سے کتنے بھی ہیلے بہانے کرے، ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، یہی کہے گا نا. اللہ تعالیٰ بس کیا بتائیں، عقل دیا سب کچھ، لیکن کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں تھا. کوئی سکھلانے والا آتا تو آج کیا حشر ہوگا، کہے گا. لیکن اللہ کیا بیان فرماتے ہیں؟ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. قیامت کے دن سب کو سامنا کرا دے گی. یہ گیا تھا، ان کو پہچانے؟ یہ تمہارے محلے میں، تمہارے مسجد میں، تمہارے شہر بتانے والا آیا تھا؟ نہیں آیا تھا، ہم نے اس کو توفیق دی تھی. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، کتنا بھی وہی نے بہانے کرنا چاہے لیکن دل سے اس کو یقین آ گیا ہے کہ ہم نے کیا کیا کیا. اللہ اکبر. یہ بات ہو گئی نا. اب یہ تو سب قیامت اس کی بات ختم. اب قرآن کے متعلق وہی دیکھا ہے نا، اچھل رہا ہے فبی یہ آلائی ربکما، تو کیا زبان ہے کسی کے بات؟ ماشاء اللہ پورے رمضان میں کیا روزانہ ایک ختم، سورہ 29 پارہ ایک رکعت میں، اور پھر ایک 19 رکعت میں 30واں پارہ. ایسے لوگوں کا حشر. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی خبردار آپ اپنی زبان کو تیز نہ چلائیں تاکہ قرآن کو جلدی جلدی آپ یاد کر لیں. ان علینا جمعہ وقرآن، جبرائیل امین آتے نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھاتے تو اللہ رسول سوچتے کوئی حرف چھوٹ نہ جائے، اس لیے اسپیڈ پڑھنے کی آپ زیادہ کر دیتے تھے تاکہ یاد ہو جائے. 2 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ یاد ہو جائے. اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک،
نبی آپ اپنی زبان کو اتنی تیزی کے ساتھ حرکت نہ دیں، لِتَعْجَلَ بِهِ، تاکہ قرآن کو جلدی جلدی پڑھیں. قرآن کو پڑھنے کے لیے جلدی جلدی پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت زیادہ نہ دیں. آپ بالکل بے فکر ہیں، قرآن کا ایک لفظ بھی غائب نہیں ہوگا. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ، بے شک ہمارے ذمے ہے اس قرآن کا اکٹھا رکھنا، اور فَإِذَا قُرْآنَ، اور اس کا پڑھانا بھی ہمارے ذمے ہے. اس لیے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم آپ کو پڑھائیں، یعنی میرا فرشتہ جبرائیل جب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو ان کی اتباع میں ان کے پیچھے پیچھے قرآن پڑھیں. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ اکبر. جبرائیل امین بھی اسپیڈ سے نہیں پڑھتے تھے. رسولہ پڑھنا شروع کیے تو ان کو منع کر دیا گیا. اب یہ چیز آئی کہاں؟ ہمارے بر صغیر میں. کیوں؟ ہمارے یہاں کا عقیدہ ہے کہ کہتے نا قرآن نازل کہاں ہوا؟ حجاز میں. حجاز میں. پڑھا کہاں گیا؟ مصر میں. لکھا کہاں گیا؟ ترکیہ میں. اور سمجھا کہاں گیا؟ پاکستان میں پورا بر صغیر. ہاں بر صغیر سمجھا وہاں گیا. دیکھا آپ نے؟ یعنی سمجھ میں نہیں آتا کیا پڑھا تو سمجھا کیا سننے والا. پڑھنے ایک صاحب کہنے لگے ہمارے دیوبند کے اندر ایک قاری صاحب تھے، جب وہ قرآن پڑھتے تو ایسی تجوید کے ساتھ کہ ان کا خون نکل جاتا تھا گلے سے. یعنی کمبخت لوگ کرامت بھی اپنے کے بیان کرتے ہیں تو بچہ بھی سوچ کر کے ہنسائی. ارے یہ بیوقوف، یہ تو نے کیا ڈرامہ کرا ہے؟ اپنے بزرگوں کو بڑا بنانے کے جھوٹی کہانیاں ہی تیرے پاس ہیں یار. اتنا عین، ایسا عین اور کاف نکالتے تھے کہ حلق سے خون نکل آتا تھا. اب اتنا ہی زمانہ تھا ہمارا وہاں پڑھنے کا، میں بھی سوچتا تھا بھائی اتنا مشکل ہے عین نکالنا. پھر دوسرے نے کہا یہ دریا دیکھ رہے ہیں نا؟ میں نے کہا یہاں جو ہمارے قاری صاحب تلاوت کرتے تو دریا کا پانی بالکل جم جاتا تھا، ساری مچھلیاں اوپر میں آتی تھی، آ جاتی تھی. سمجھے؟ یہی جھوٹی کہانیاں بنا بنا کر کے ہمیں کہتا ملاؤں کا، پیروں کا غلام بنا دیا گیا. کتنی پیاری بات علامہ اقبال کہتے تھے، حیات حکمت قرآن گیری ببندہ صوفیو ملا اسیری. اے بے شرم مسلمان، اتنی جھوٹی جھوٹی کہانیاں تو بیان کر کے عوام کو گمراہ کرتا ہے. آج تک تو نے زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن سے سیکھا ہی نہیں. ببندہ صوفی و ملا اسیری، یا تو صوفی بن گیا اور یا تو پیروں کا غلام بن گیا. یہی تیرا اسلام و تیرا دین رہا. میرے بھائیوں، ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی سے منع کیا کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کر کے ورتل القرآن ترتیلا، یہاں سختی کے ساتھ. ثم ان علینا بیانا، قرآن ہم آپ کے سینے میں محفوظ کریں گے، جمع کر دیں گے. ایک حرف قرآن کا ضائع نہیں جائے گا. اور جب قرآن محفوظ کر لیں گے ثم ان علینا بیانا، تو اس قرآن کی وضاحت کرنا بھی میرا اپنا ذمہ ہے. اللہ اکبر، بڑی اہم آیت ہے، لوگوں یاد رکھنا. ثم ان علینا بیانا، اس قرآن پر عمل کرنے کا طریقہ، قرآنی آیات کی وضاحت، احکام کی تفصیل ہم ہی آپ کو بتائیں گے. اسی لیے کہا گیا مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا کہ الصلاۃ، اب اللہ تعالیٰ ہی نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا. ایک رکعت میں ایک قیام ہوگا، سمجھ گئے نا؟ ایک رکوع ہوگا، 2 سجدے ہوں گے، ہر 2 رکعت کے بعد تشہد ہوگا، یہ تکبیر تحریمہ ہوگی. اور نماز سے نکلنے کا طریقہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم. اسی لیے کہا جاتا ہے ہر صحیح حدیث نبی علیہ اللہ تعالیٰ کے کتاب قرآن کی تفسیر ہے. سمجھ گئے نا؟
ثم ان علینا بیانا. اب یہیں سے بات ختم ہو گئی. اللہ تعالی صرف قرآن کو محفوظ رکھے گا, اپنے بیان نہیں محفوظ رکھے گا؟ بولو بھائی. یہیں سے ان کا مسئلہ واضح ہوگا. جو لوگ کہتے نہیں صرف قرآن کافی, حدیثوں میں بہت لخبطہ ہو گیا ہے, بہت جھوٹی سے. ارے کم وقت جھوٹی حدیثیں بیان بھی تو کر دی گئی ہیں. علماء نے کہا تمہارے لیے مشکل رکھا ہے. سب کو تو کبھی کوئی جھوٹی حدیث بیان کر کے بیان کر کے دیکھ لے. مسجد میں 50 آدمی نوجوان اٹھا کے تمہیں ایک قدم آگے نہیں بڑھنے دیتے. پہلے بتائی حدیث تو نے کہاں سے بیان. اللہ اکبر. پھر یہی گزر بھائی آپ عالم ہیں, آپ کو عالم کے ادب نہیں معلوم ہے. عالم سے سوال کیا جاتا ہے اپنی جان چھڑانے کے لیے. اب دھوس جماؤ کی عالم سے سوال نہیں. دیکھا آپ نے تو کون سی جھوٹی حدیثیں چل سکی؟ سمجھ گئے نا کہ چل تو نہیں سکی. تو صحیح حدیثیں ان کو تو مان, لیکن نہیں. قرآن نے کہہ دیا بس نماز پڑھو, اب رکوع سجدہ کرنا, قرات کرنا, یہ کہاں آیا ہے؟ تو قرآن پر زیادتی ہو گئی. اللہ اکبر. جیسے سب سے پہلا بدبخت عبداللہ چکڑالوی جو نکلا تھا پنجاب سے, ہم نے بتایا تھا کہ نبی کی اتباع کرنا, حدیث پر عمل کرنا شرک ہے. ہاں کیا ہے وہ بھول گئے؟ فاتقوا اللہ واطیعونی بتایا تھا نا سورۃ نوح کے اندر. جب لاہور مناظرہ ہوا مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ, تو یہی آ کر اس کو دبایا, کہا کہ اللہ کے رسول پہ واطیعونی, میں قرآن کہہ رہا ہے میری اللہ کی اطاعت کرو, میری اطاعت کرو. اب ذرا بتا کیا کہے گا؟ تو جملہ ایسا ہی رے بھائی اللہ کے علاوہ نہ کسی کی عبادت ہے نہ کسی کی اطاعت. ایک بھوت آج بھی لوگوں کو سوار ہے, بس اللہ کی عبادت اور صرف اللہ کی اطاعت. اور ان الحکم الا للہ, لا الہ کا ترجمہ لا حاکم, صرف حکومت اللہ کی ہوگی. ان بادشاہوں کے حکمران ہو کہ نہیں, حکومت صرف اس کی ہوگی اللہ کی. اور الیکشن میں جیت گئے تو خود حاکم بن گیا. سمجھ گئے نا؟ یہ سب کرسی کا چکر ہے, عوام کو بیوقوف بنانا. سمجھ گئے نا؟ اس لیے میرے بھائیوں حقائق کو سمجھو. ثم ان علینا بیانا کلا بل تحبون العاجلہ, ہرگز نہیں. کیا بات ہے؟ یعنی ابھی تک تمہارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. قیامت کی ہولناکیاں اور نبی کی رسالت, قرآن کی صداقت سب تمہارے سامنے آ گئی, لیکن اس کے باوجود تو ابھی ایمان لانے کے لیے تیار نہیں, اپنی اصلاح نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کلا, نہ قیامت کا کوئی اشکال ہے, غور سننا, نہ ہمارے نبی کے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی ہے, اور نہ قرآن میں کوئی نقص ہے, لیکن وجہ تیرے ایمان نہ لانے کی وجہ صرف ایک ہے. کیا؟ کلا بل تحبون العاجلہ, تو محبت کس سے کرتا ہے؟ عاجلہ, دنیا سے. دنیا کی محبت تیرے اندر غالب ہے. وتذرون الآخرہ, اور کیا کرتا ہے تو؟ آخرت کی پرواہ نہیں کرتا. دنیا کی محبت غالب ہے. دنیا کی محبت نے تجھے حق قبول کرنے سے روک دیا ہے. سمجھ گئے نا؟ آگے وجوہ یومئذ ناظرہ, کتنے چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے. الی ربہا ناظر, اپنے رب کو دیکھتے ہوں گے. بہت ساری حدیثیں ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن تمام ایمان والوں کو اللہ تعالی کا دیدار نصیب. قرآن پاک میں تمہاری نیکیوں کو بدلہ ہوگا وزیادہ, نیکیوں کا بدلہ اجر و ثواب دینے کے بعد وزیادۃ, ایک اضافی چیز اور دیں گے. وہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ بندوں کو اعلان کروائے گا, بھائی جنتیوں آ جاؤ, آ جاؤ, قریب آؤ, قریب آؤ, تمہیں اللہ تعالیٰ ایک چیز دینے والا ہے. ارے جاؤ بیٹھو بھائی, اب کیا آئیں گے, جنت مل گئی, جنت سے بڑی چیز کیا دے گا اللہ. اور بیچارے لوگ سوچتے ہیں جنت مل گئی, اس کی بات کیا رہے, جاؤ جاؤ بیٹھو. ارے آؤ, اللہ تعالیٰ اور ایک بڑی چیز دے گا ابھی. ماشاء اللہ, کیا پوچھنا, مجبور ہو کر کے آئے. سب لوگ اب سوچتے ہیں جنت سے بڑی چیز ہے کیا جو ملے گی, سب تو ہو گئی ہے,
اب اللہ تعالیٰ حجاب ہٹا دے گا اور سب کا دیدار ہو جائے گا، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی دیدار کر لیں گے۔ جب دیدار ہوگا تب کہیں گے واہ واقعی رب کا دیدار نہ ہوتا جو تو جنت کی ابھی مزہ کافی یعنی جنت کا مزہ ناقص رہ جاتا۔ سب سے بڑی نعمت اب کیا ملی جب رب کا دیدار نصیب ہوا، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ کیا اب تو یہاں دنیا ہی میں گلے مل رہے ہیں ہمارے شیخ الاسلام سے، کیا کرو گے؟ کہا جائے اللہ عرش پہ ہے تو شرک ہے، اور آ کے گلے ملے کمان بنا کر کے پار کرے تو کوئی بات نہیں، وہ شرک نہیں۔ جہاں چاہو اللہ کو بلا لو، کبھی لاہور میں لایا، کبھی فیصلہ آباد میں لایا، کبھی اسلام آباد میں بلا لیا، کبھی یہاں نسور کو بلا لیا، پی آئی اے کا ٹکٹ دے کر کے پاکستان سے لوٹا رہے ہو۔ یہ ساری چیزیں ہو سکتی، لیکن اگر صحیح عقیدہ پیش کیا جائے تو وہ خلاف ہے۔ سمجھ یہی ہے نا، یہی ہے نا، سب کچھ سب بلا دے۔ دوسرے گروہ نے کیا کیا؟ ان کے ادارے میں اختلاف ہوا، جھگڑا ہوا، ناظم صاحب سے اختلاف ہوا تو کہتے ہیں بس ناظم صاحب کو حساب کتاب کے لیے جب پکڑے تو ماشاء اللہ مسجد میں بیٹھے تھے، اچانک مسجد کی چھت پھٹی اور ایک بڑا سا تخت آ گیا۔ دیکھا تو عجیب، بیچ میں رسول اللہ اور چاروں طرف خلفائے راشدین، اور کہا اب حساب لے لو۔ ناظم صاحب کا حساب چاروں خلیفہ اور اللہ کے رسول نے چیک کیا، کہا بالکل اوکے ہے، ایک پیسے کا گبن نہیں۔ پھر اللہ کا رسول واپس چلے گئے۔ لو اب نام لے لیں گے تو سب سے بڑی تو بھائی غصہ ہو جا رہی ہے، اتنے بڑے لوگ مقدس ہستیاں، یہ کیسے دیوبند کے اندر اللہ کے رسول آ جائیں گے حساب کتاب کرنے کے لیے؟ سمجھ گئے؟ یہ ہوتا ہے ہمارے ہاں کفر و شرک، یہ ہے ضلالت و گمراہی، یہ قرآن و حدیث کے نام پر یہ گمراہی پھیلا جاتی ہے۔ کبھی اللہ کے رسول کو لاہور بلایا جائے، کبھی فیصلہ آباد بلایا جائے، کبھی کشمیر بلایا جائے، کبھی دیوبند میں اتار لیا جائے، یہ کہاں سے عقیدہ لایا گیا؟ ہم آ بھی کرتے ہیں تو ہوتا جاتے ہیں بدنام، اور قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو ذرا سوچو، یہ عقائد کہاں سے ہمارے ہاں چلے آ رہے ہیں؟ سمجھتے ہیں نا، یہ جھوٹی کرامتیں، جھوٹی کہاوتیں۔ ابھی کشمیر کے اندر اللہ رسول کا لیٹر پڑھ کے سنا جا رہا، سارے لوگ بیٹھے ہوئے اور ماشاء اللہ کرسی اتنی بڑی پگڑی بندھی ہوئی، سارے لوگ رہے۔ اللہ رسول نے لیٹر بھیجا ہے، بھائی فلاں صاحب کا ساتھ دو، چونکہ میں میرا بیٹا ہے اور بہت دین کا کام دیکھ کر رہے، آپ سارے لوگ ان کے ساتھ جڑ جائیں۔ پتہ نہیں اللہ رسول اردو میں کیسے لیٹر اس کم وقت کے بعد بھیجے۔ اپنے زندگی بھر عربی میں بھیجتے رہے اور ہندوستان کے کشمیر میں بھیجا تو اردو میں بھیجا اللہ کے رسول نے۔ سمجھ گئے نا؟ کیوں؟ ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ پوچھا کہ اللہ رسول آپ نے کہا نہیں، ہم آپ کے بڑے مولانا کے پاس آتے رہے تو ان سے اردو میں نے سیکھ لی، یہ بھی آیا ہوا ہے، وہی آسمان سے آئی۔ اور اردو سیکھنے کے لیے ہندوستان بڑے صاحب کے پاس اللہ کے رسول آئے۔ یہ کیا کرامتیں، جھوٹی کہانیاں۔ میرے بھائیوں وجوہ ہوئی، ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، سمجھ گئے نا؟ لیکن دنیا میں دیدار ناممکنہ۔ اگر دیدار ہوتا کسی کو تو موسیٰ علیہ السلام کو ہوتا۔ موسیٰ کہتے رب اللہ تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے موسیٰ لن ترانی، مجھ کو دیکھ نہیں سکتے۔ جب موسیٰ نہیں دیکھ سکتے تو راویہ بصریہ کہاں سے دیکھ لیں گی؟ فلاں بزرگ کیسے دیکھ لیں گے؟ ان کی کرامت کہاں سے ہو گئی؟ وہ دیکھ لیں گے۔ یہ سب دکانداری چمکانے، اپنا بھاؤ بڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ورنہ اللہ نے کیا فرمایا؟ موسیٰ خبردار، لن ترانی، تم مجھے نہیں۔ اللہ تعالیٰ دنیا کی ساری چیزیں دیکھنے کی آنکھ دیا ہے تو آپ تو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ دیکھا اللہ نے کہ بڑا ضد کر، اچھا ٹھیک ہے، انظر الی الجبل، اس پہاڑ کے دیکھو، اگر پہاڑ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اس پہلے پہاڑ کو دیکھو، یہ پہاڑ اپنی جگہ پر رہے گا تو دیکھ لو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، رب العالمین نے جب اپنی صرف تجلی ظاہر کر دی، پتھر رضا ہوا، خر موسیٰ، موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب ہوش میں آئے، انی تبت الآن، اللہ میں توبہ کرتا ہوں، غلط مطالبہ کیا، اللہ آپ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن قیامت کے دن جب آنکھیں بدل گئی
اس وقت اللہ تعالی ہمیں اپنا دیدار کرائے گا اور ان آنکھوں میں دیدار الہی کی قوت و صلاحیت پیدا کرے گا. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ. اور کتنے چہرے ایسے ہوں گے جو کیا ہوں گے؟ اداس. باسرہ اداس ہوں گے. تظن ان یفعل بها فاقرہ. اور ان کو یقین آ گیا ہوگا کہ آج تو ہماری کمر توڑ دی جائے گی. فاقرہ یہ ہے نا ریڑھ کی ہڈی، اگر توڑ دیا جائے تو آدمی یہ چیسی کے کام یہی کرتی ہے نا، ہڈی نا، بس کمر ٹوٹ گئی گیا. اللہ نے فرمایا تظن انہا فاقرہ. ایسی پوزیشن ہوگی قیامت کو دیکھنے کے بعد ہولناکی. تظن چہرہ اداس ہو جائے گا، چہرہ بدل جائے گا. تظن انہ فاقرہ ان یفعل بها فاقرہ. اور اس کو یقین ہو گیا اب تو میرے ساتھ وہی معاملہ عذاب دیا جائے گا جو ہماری کمر توڑ کر کے رکھ دے گا. چلنے دیں گے، بند کر دیں، ختم کر دیں، ختم کر دیں، درس ختم کر دیں کہ سورت ہو جائے. چلو ٹھیک، ہم کو کیا. کلا 1.5 گھنٹے ہو گئے، 1.5 گھنٹہ ہو گئے، رہنے دیں. بولو بھائی، کل کر لیں گے. چلو انشاءاللہ کوئی بات نہیں، چلو انشاءاللہ کل. سبحانک.